وہ جو حکمت دین کے احکام کی جو حضور نے خود بیان نہیں فرمائی، وہ حکمت وہ کسی ڈاکٹر کی ریسرچ ہے، کسی پروفیسر کی ریسرچ ہے، کسی مفسر کی، محدث کی، متکلم کی ریسرچ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حکم جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حکمت جو ہے وہ کسی عالم دین کی اپنی تحقیق ہے۔ اس حکم اور حکمت کا آپس میں موازنہ نہیں کہ حکمت جو کچھ بھی بیان کر دے وہ اس کی اپنی علمی تحقیق اور ریسرچ تو ہو سکتی ہے مگر قول رسول نہیں ہو سکتا۔ اتباع کا حکم، حکمت کو سمجھ کی اتباع نہیں کی جائے گی، اتباع اس لیے کی جائے گی کہ وہ قول رسول ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا رکھنے کو پسند نہیں فرمایا، ہمیں حکم کی اتباع کرنی ہے۔ کتا رکھنے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جتنے کتے مدینہ کے اطراف میں سب کو مار دیا جائے۔ حدیث پاک صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں بھی جا کے جو 7 چھوٹی دیہاتی آبادیاں تھیں ہم نے ان کے اندر بھی کتوں کو مار دیا، حتیٰ کہ کسی اونٹ کے ریوڑ کے ساتھ بھی جو کتا تھا ہم نے اس کو بھی مار دیا۔ حضور نے ناپسند فرمایا اس جانور کو، فرمایا حکم دے، فرمایا جو کتا نظر ہے سب کو مار دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مار دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اچھا جو سیاہ رنگ کا، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا سیاہ رنگ کا 2 نکتوں والا کتا ہو اس کو مار دو، وہ شیطان ہے، باقی سب کو چھوڑ دو۔ سیاہ رنگ کا 2 نکتوں والا جو کتا ہے فرمایا اس کو مار دو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے چھوڑ دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بار لوگ ڈیرے دار ہوتے ہیں نا، کھیتوں والے لوگ، فرمایا کھیت کے لیے جو کتا رکھنا، وہ اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے وہ بھی رکھ لے، یہ بعد میں حکم دیا۔ پھر فرمایا جو شکار کے لیے کتا رکھنا چاہے وہ بھی رکھ لے۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے کتا رکھنا چاہے وہ بھی رکھ لے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ پہلے ٹوٹلی طور پر حضور نے ان کو مارنے کا حکم دیا، بعد میں یہ جو ایکسیپشنز تھیں حضور نے کچھ عرصہ بعد یہ بھی بیان فرما دیں۔ اب ان ساری احادیث کے مطالعہ سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ شکار کے لیے رکھنا جائز ہے، شکار کے لیے رکھنا جائز ہے۔ کتا جو ہے وہ مال مویشی کھیت کی حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ کتا جو ہے اگر کسی بندے کو اپنے گھر میں دشمن یا چور کا خوف اور ڈر ہو، کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں پہ چوری بہت زیادہ ہوتی ہو، تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہ ساری جائز صورتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ناجائز کس صورت میں ہے کہ شوقیہ نہیں آپ رکھ سکتے، اس کی حضور نے اجازت نہیں دی۔ پہلا حکم جو تھا وہ تھا سب کو مار دو، اس کے بعد یہ حضور نے جو ہے یہ اجازت عطا فرما دی کہ یہ کنڈیشن ہو اگر کسی مسلمان کی تو وہ رکھ لے، اس کے لیے جائز ہوگا، شکار کے لیے رکھ لے، مال مویشی کھیت کی حفاظت کے لیے رکھ لے، گھر کی جو ہے چوکیداری کے لیے رکھ لے، شوقیہ رکھنا چاہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حکمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کتے کو آپ گھر میں رکھ لیں گے تو کتا جو ہے آپ سے پوچھ کے آپ کے برتنوں میں منہ نہیں ڈالے گا۔ ایک حکمت یہ ہے، آپ سے پوچھ کے آپ کے برتنوں میں منہ نہیں ڈالے گا، جس برتن میں منہ ڈال دے گا وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس میں آپ انسان ہو کے کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ اب میڈیکل سائنس میں نے اصول عرض کر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ میڈیکل سائنس کی طرف چلے جائیں، وہ ساری حکمتیں ہیں بیٹے، وہ حکمت ڈاکٹروں کی اپنی اپنی ریسرچ اور تحقیق پر ہے۔ یہ بڑی حیرتناک، اور میرے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اسکولوں کے کالجوں کے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ان کو میں جھنجھوڑ کے صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیٹے جو حکمت آگے میڈیکل سائنس میں آگی وہ ضرور علم ہونا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ لازمی ہے اس دور کے اندر تقریباً، لیکن میں صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو یہ تو سمجھے نا وہ کسی سائنسدان کی تحقیق ہے، وہ کسی ریسرچ اسکالر کی ایک اپنی ریسرچ ہے، وہ آج درست ہے، پاسبل ہے کل کو کوئی سائنسدان اس کو غلط کر دے۔ آج کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، کل کو نہیں یہ نہیں ہوتی، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، ہم کیا کر لیں گے اس کا؟
کسی مسلمان کا اصل ٹارگٹ اور اپروچ دین کا حکم معلوم کرنے تک ہونی چاہیے کہ حکم کیا دیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ ایک میں اور چیز عرض کر دیتا ہوں کہ بلا والد گرامی مندہ ذلہ العالی جو ہے انہوں نے اس چیز کو کئی دفعہ بیان کیا، انہوں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا، یہ غالباً جرمنی کے اندر ہوا ایسے کہ جو مسلمان مبلغین ہیں انہوں نے وہ جو لٹریچر چھاپ کے بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے بانٹا، اس میں کسی غیر مسلم کے گھر بھی وہ لٹریچر چلا گیا۔ وہ لٹریچر میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر، اب یہ حکم بہرحال میری کم علمی ضرور سمجھ لیں کہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، بہرحال اس لٹریچر کا واقعہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کسی برتن میں کوئی جانور منہ ڈال جائے تو آپ اس کو پانی کے ساتھ دھوئیں، لیکن اگر کتا منہ ڈال جائے تو اس کو مٹی کے ساتھ صاف کریں، اس کو مٹی کے ساتھ صاف کریں، پھر صحیح صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوگی۔ وہ جس بندے کے گھر میں لٹریچر پہنچا وہ کوئی اسی طرح سائنسدان تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے جب یہ پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر کوئی اور جانور منہ ڈالے تو پانی کے ساتھ دھو لو، کتا اگر منہ ڈالے تو وہ مٹی کے ساتھ پہلے صاف کرو پھر اس کو پانی کے ساتھ کرو۔ اس کے گھر میں کتا اس نے رکھا ہوا تھا، اس نے وہ ایک برتن میں لے کر اس کو کھانا کھلایا، پھر اس برتن کو لے کر تو لیبارٹری میں چلا گیا، پانی کے ساتھ اس کو دھویا لیکن اس کے جراثیم نہیں مرے، پھر اس کو دوبارہ کھانا کھلایا، پھر اپنے جو باہر ہاگے تھا وہاں سے مٹی لی، مٹی کے ساتھ اس کو مانجا، اچھی طرح رگڑا، اس کے بعد پانی سے دھویا، پھر لیبارٹری میں لے کے گیا، اس کے سارے جراثیم مر چکے تھے۔ یہ حکمت ہو گئی آگے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ حکمت کا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حکمت کا بیان کسی عام بندے کا بیان ہوگا اور حکم کا بیان وہ رسول اللہ کا بیان ہوگا، اس میں امت کو فرق کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم حکمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور حکم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی بڑی یہ چیزیں جو ہیں یہ حکمت کے اندر بھی آ جائیں گی۔ بہرحال یہ آخری بات ہے اس سلسلہ میں کہ کتا جو ہے وہ اس لیے رکھنا جو ہے وہ گھر کے اندر شوقیہ، بس یہ ایک ہی کنڈیشن ہے، ضرورت ہو رکھ سکتے ہیں، میں نے ساری کنڈیشنیں بیان کر دیں۔ شوقیہ ہو تو اگر آپ نے شوق ہی پالنا، کوئی جانور پالنے تو گھوڑا گھر میں رکھ لیں، یہ کوئی جانور تو ہے نا، وہ ہزار کام آتا ہے بندے کے، اور اس کو رکھنے پہ دین میں کوئی منع منائی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو رکھنے سے اگر کوئی گھر میں رکھنا چاہے تو گریز کریں، اس لیے کہ اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے شوقیہ طور پر۔ آخری سوال آج کا پھر لے لیتا ہوں، ابھی آج جو بالکل سوال آئے ہیں وہ ابھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کر لیں گے۔ قادیانی اگر ہمسائے ہوں تو ان سے تعلقات رکھنا یا سلام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی، پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے قادیانی ہیں کون، اس کے بعد سلام دعا لینے کو دل کرے تو فابہا، ورنہ اپنے دل کا خود کچھ علاج کروا لیں۔ قادیانی ان کو کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد نامی شخص جو قادیان انڈیا میں پیدا ہوا اس کو ماننے والے ہیں، انہی کو مرزئی بھی کہا جاتا ہے۔ مرزئی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس شخص کی ذات مرزا تھی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ انہی کو احمدی بھی کہتے ہیں، احمدی ان کو اس لیے کہتے ہیں اس کا نام غلام احمد تھا، یعنی ان کی یہ ساری نسبتیں اسی شخص کی طرف ہے۔ مرزا اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی ذات مرزا تھی، احمد اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کا نام غلام احمد تھا، قادیانی اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ قادیان گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ سلام دعا رکھنا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی مرتد کے ساتھ سلام دعا رکھنا ہے۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا ہو، حضور کا دین قبول کرنے کے بعد، حضور کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد حضور کو نبی ماننا چھوڑ دیا ہو۔ یہ کس معنی میں ہے؟ یہ اس معنی میں ہے کہ مرزا غلام احمد نامی جو شخص ہے اس نے اپنے مرنے سے تقریباً 8-9 سال پہلے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ انڈو